بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین سامعین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ یاسین کا جو 7 مبین والا عمل ہے، اسی کے متعلق آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اور ہر بات کو سمجھنا ہے۔ چینل پر نئے ہیں دوستو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک اور آخر میں دوستو آپ نے ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ روحانی علوم سے جیسے آپ دوست مستفید ہو رہے ہیں، اسی طرح اپنے دیگر دوست احباب کو بھی اس میں شامل کیجئے، ان تک ان ویڈیوز کو پہنچائے تاکہ ان بھائیوں کو، ان دوستوں کو بھی ان علوم کا فائدہ حاصل ہو۔ تو دوستو، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، جیسے ہمارا دل ہے اسی طرح قرآن مقدس کا دل سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کو ہمیشہ معمول بنانا چاہیے، روزانہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے اور اپنے مردوں کو بھی پڑھ کر یہ بخشنا چاہیے۔ ہر جمعہ یا ہر روز آپ قبرستان میں جائیں، اگر آپ کے والدین وہاں ہیں تو ان کی قبور پر ضرور جائیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ سورہ یاسین پڑھیں، ان کو بخشیں اور تمام قبرستان والے مومنین مومنات کو بخشیں۔ اس کا دوستو بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک بار سورہ یاسین شریف کو پڑھو گے تو اللہ رب العالمین کی پاک ذات 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ تو اس کا ہمیں معمول بنا لینا چاہیے۔ جن بھائیوں کو، جن دوستوں کو سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ سورہ یاسین کو یاد کر لیں۔ دنیاوی کاموں کے لیے ہم کافی سارا وقت نکال سکتے ہیں، تو دین کے کام کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ وقت نکال لیا کریں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس کے لیے ہم کافی سارا وقت نکالیں اور ان چیزوں کو ہم سیکھیں۔ تو سورہ یاسین دوستو یاد ہونی چاہیے، یاد نہ ہو تو دیکھ کر پڑھنا چاہیے اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، صحیح طریقے سے ہمیں قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ تو پھر دوستو وہ نور علی نور ہے، اس کا ثواب بھی اللہ رب العالمین کی پاک ذات پورا عطا فرماتی ہے۔ تو اس چیز کی طرف بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم دیکھیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی یہ کتاب کتنی پڑھنا آتی ہے، کتنی پڑھنا نہیں آتی، ہم کے اندر کیا کیا کمیاں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں۔ تو ان کو دور کرنے کے لیے مساجد ہیں، مدارس ہیں، علماء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، قراء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ وقت انسان نکال کر ان کے پاس جائے اور قرآن مجید صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کی عمل کی طرف۔ عمل کیا ہے دوستو؟ سورہ یاسین کا اور 7 مبین والا عمل، جو عاملین حضرات کے ہاں اور بزرگان دین کے ہاں انتہائی مقبول عمل ہے۔ تو اس کی زکوٰۃ آپ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ تو دیکھو دوستو، سورہ یاسین میں 7 مبین ہیں، 7 مبین، اور یہ عمل انتہائی مشہور و معروف عمل ہے۔ جب بھی دوستو 9 چندی جمعرات آئے نا، 9 چندی جمعرات، اسی سے آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ بعد نماز عشاء اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھے۔ درود ابراہیمی وہی ہے دوستو جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تشہد کے بعد، اسی کو درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تمام درودوں سے یہ افضل درود ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے۔ تو اول آخر 11 بار آپ نے درود ابراہیمی کو پڑھنا ہے اور درمیان میں ایک بار سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پھر 7 مبین ہے نا دوستو، ہر مبین پر پہنچنے کے بعد پھر شروع سے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر مبین پر، پہلے مبین پر آپ پہنچیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ شروع سے سورہ یاسین کو پڑھنا ہے، پھر دوسرے مبین پر پہنچیں گے، پھر شروع سے سورہ یاسین کو، اسی طرح 7 مبین ہے، ایک بار اسی طریقے سے آپ نے سورہ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اگر سورہ یاسین زبانی یاد ہو تو صرف آدھا گھنٹہ لگتا ہے، صرف آدھا گھنٹہ۔ اگر یاد نہیں ہے، صحیح تلفظ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر پڑھیں، لیکن دیکھنے میں وقت کچھ زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے سورہ یاسین کو دوستو کوشش کریں یاد کر لیں۔ روزانہ کے آپ 10 منٹ بھی کسی قاری صاحب کے پاس نکال لیں گے نا، صرف 10 منٹ، چند آیات، 3 آیات، 4 آیات یاد کر کے آپ کسی قاری صاحب کو سنا دو گے تو انشاءاللہ ہفتے کے اندر آپ سورہ یاسین کو حفظ کر لو گے۔ پھر اس کے بعد کچھ دورہ کرو گے، یہ بالکل پختہ ہو جائے آپ کی زبان پر اور وہ بھی صحیح تلفظ کے ساتھ، تو صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں 7 مبین والا۔ اب اس کی پڑھائی تو ہو گئی دوستو مکمل، ایک بار سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ آپ نے پڑھ لی، پھر اس کے بعد 21 تسبیحات آپ نے پڑھنی ہے سلام قولا من رب الرحیم کی دوستو،
ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ جگہ ایک ہی آپ کے پاس ہونی چاہیے، بہتر یہی ہے، وگرنہ جگہ تبدیل ہو جائے تو کچھ حرج نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ایک ہی جگہ ہو، صاف ستھری پاک صاف جگہ ہو۔ اور عمل کی جو مدت ہے دوستو وہ ہے 41 رات، 41 رات بعد نماز عشاء ایک بار سورہ یاسین 7 مبین کے ساتھ، اور آخر میں 21 تسبیحات سلام قولا من رب الرحیم کی۔ دوستو جب میں نے اس عمل کو شروع کیا تھا، میں اپنی کارگزاری سنا رہا ہوں، تو کچھ دنوں کے بعد مجھ کے اوپر غنود کی طاری ہو جاتی، یعنی نیند آنے لگتی، نیند کے جھٹکے لگتے، تو میں کیا دیکھتا تھا کہ میرے ساتھ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو جو اس کا موکل ہے سلام قولا من رب الرحیم کا، وہ بھی اس عمل کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے، اور عامل کو خواب میں یا پھر آس پاس اس کے اشارے نظارات بھی عامل کو دیکھنے میں آتے ہیں۔ تو دوستو اس عمل کو آپ ضرور کیجئے، اور 7 مبین کا جو عمل ہے پھر آپ اس سے اور لوگوں کو بھی مستفید کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی جناتی مریض آتا ہے دوستو، جناتی مریض آپ کے پاس، تو آپ 7 مبین کے ساتھ اس کو پانی دم کر کے دیتے ہیں پلانے کے لیے، اللہ رب العالمین اسے شفا عطا فرمائے گی۔ کوئی بھی بیماری ہو دوستو، کوئی بھی بیماری ہو، 7 مساجد کا پانی ہو یا 7 کنووں کا پانی ہو یا 7 دریاؤں کا پانی ہو، ہر بیماری کے لیے ایک بار سورہ یاسین کو 7 مبین کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی بیماری سے بھی اللہ رب العالمین کی پاک ذات شفا عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دوستو اولاد نرینہ کے لیے 7 مبین کا پانی دم کر کے دینا بھی مفید ہے، اور 7 مبین کو چھواروں پر پڑھ کر دینا بھی انتہائی مفید ہے، ایسے اللہ رب العالمین کی پاک ذات اولاد نرینہ بھی عطا فرماتی ہے۔ تو دوستو یہ انتہائی مجرب عمل ہے 7 مبین کا، اور جنات کا توڑ بھی اس عمل کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، جادو کا توڑ بھی، نظر بد کا توڑ بھی۔ تو دوستو یہ عمل انتہائی مفید اور قابل قبول ہے، آپ حضرات ضرور اس عمل کو کیجئے، خود بھی مستفید ہوں اور اوروں کو بھی اس عمل سے ضرور مستفید کیجئے۔ اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔